ناول وہ جن پہ یقین تھا، رائٹر تمیم، قسط نمبر 6۔ آج ماہین نے حویلی کے سبھی لوگوں کو ڈنر پر بلایا تھا۔ سبھی لوگ ماہین کے گھر ڈنر پر آئے ہوئے تھے۔ نینا خاص طور پر ماہر کے لیے بن ٹھن کر آئی تھی۔ ماہین نے ان سب کا شاندار استقبال کیا تھا۔ خاص کر نینا اور ارم تو گلے سے لگا کر پیار کیا تھا، اور یہ محبت دیکھ کر ارم، نینا اور باقی سب گھر والے بہت خوش ہوئے تھے۔ جانا کو ان سب کے ساتھ دیکھ کر ماہر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جب کہ ان دونوں کا رشتہ پکا ہو چکا ہے تو یہی سوچ کر ہی وہ اسے پھول بیچنے لگا تھا اور اسے موبائل فون بھی بھیجا تھا تاکہ وہ اس سے فون پر بات کر سکے، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا اور ماہر کو بھی اس پاگل لڑکی سے اسی رویے کی امید تھی۔ اب وہ موقع دیکھ رہا تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ جانا سے اس بارے میں بات کر سکے۔ جانا نے ان سب کو دیکھا جو آپس میں گفتگو میں مشغول تھے، اور وہ اکیلی بیٹھی ان سب کو یوں دیکھ رہی تھی۔ جانا وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ یوں ہی لان میں ٹہل رہی تھی جب ماہر نے موقع غنیمت جانا اور اس کے پیچھے وہ بھی باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ ان سب کے درمیان کتنی اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ سب شاید اسے اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ماہر نے دیکھا وہ لان میں کھڑی ہے تو وہ چپکے سے گیا اور لائن کی تمام لائٹ صاف کر دی۔ اور یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ جانا نے بند لائٹس کو دیکھا۔ ماہر اب آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اسے ڈرا دیا۔ جانا کی ڈر سے چیخ نکل گئی تھی۔ اپنے پیچھے سائے کو دیکھ کر وہ اسے کوئی بھوت سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک چیخ ماری تھی جس پر ماہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں روکی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ مروانا ہے کیا؟ یہ تم تھے؟ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید کوئی بھوت ہے۔ جانا نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ماہر اسے یوں دیکھ کر اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اس پاگل لڑکے کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک بھوت سمجھی تھی اور اب ماہر اس کے ڈر جانے پر اس پر ہنس رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میری مرضی میں جہاں بھی جاؤں۔ میں نے یہ کب کہا کہ یہ میرا گھر ہے؟ ماہر مسکرایا۔ ویسے عنقریب یہ گھر تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ جانا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عجیب پاگل آدمی ہو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں جا رہی ہوں، تم ہی یہی رہو۔ جانا جو ہی جانے لگی ماہر نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ جانا اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ماہر کو دیکھا۔ 14ویں چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ اسے واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بہت کھڑا اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے کبھی اسے تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ جانا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر یہ مذاق تھا تو یہ انتہائی گھٹیا مذاق تھا، اور مجھے ایسے گھٹیا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا مسٹر ماہر نوید۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو شاید۔ وہ اس کی بات سن کر دلکشی سے مسکرایا۔ جانتا ہوں میں بہت اچھی طرح سے، اور تمہیں جاننے میں مجھے بہت دلچسپی بھی ہے۔ پاگل لگتے ہو تم مجھے۔ اس کی بات سن کر ماہر ہنسا۔ جا رہی ہوں میں۔ کہاں جا رہی ہو؟ ماہر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جانا نے جل کر کہا۔ جہنم میں۔ تمہیں بھی جلنا ہے کیا؟ جس پر ماہر ہنستے ہوئے بولا۔ پھر تو جہنم میں جانے کے لیے مجھ نیک لڑکے کو بہت سارے گناہ کرنے پڑیں گے۔ یہ سن کر جانا نے کہا۔ نیک لڑکا؟ ہم تو جیسے گناہوں سے بڑے پڑے ہیں نا، پاگل کہیں کا۔ جانا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اس کے پیچھے اس حرکت پر ماہر مسکراتا رہ گیا۔ ان کے جاتے ہی بڑوں نے ان کی بات طے کر دی تھی۔ منگنی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی تھی کیونکہ نوید بہت جلد پاکستان آنے والا تھا، اور ماہر ان سب سے بے خبر اپنی اس بے خبری میں خوش تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی بات جانا اور ارسلان شاہ کے ساتھ طے ہو گئی ہے، اور یہی خوش فہمی آگے جا کر اس پر بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی اس بے خبری کی وجہ سے وہ اپنی بچپن کی وہ پہلی محبت، وہ گڈھے آنکھوں والی جانا ارسلان شاہ کو کھو دے گا۔ اگر جان جاتا تو شاید وہ ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔ ماہین نے اس خوشی میں سب کا منہ میٹھا کیا تھا۔ ماہین ارم اور نینا کے صدقے واری ہو رہی تھی۔ سہیل ارم کو ہی دیکھے جا رہا تھا جس پر وہ اس کی نظروں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اور سہیل اس کی حالت سے بے خبر خوب مزے لے رہا تھا۔ یہی حال ماہر کا بھی تھا۔ وہ کب سے اپنے سامنے ارم کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی جانا کو دیکھے جا رہا تھا۔
تبھی اچانک ہی جانا کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ خود کو یوں تکتے دیکھ کر وہ ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، لگتا ہے کہ اس لڑکے کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، تبھی وہ تو مجھے نینا سمجھ کر گھورے جا رہا ہے۔ جانا کی اس بات پر ارم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، لیکن جانا خود ہنس رہی تھی۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر ماہر بھی مسکرا دیا۔ بلاشبہ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی، وہ خود بھی بہت پیاری تھی، سب سے الگ، سب سے جدا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عنقریب وہ اس لڑکی کو کھونے والا ہے جو اس کی بچپن کی محبت تھی، جو اس کا پہلا پیار تھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا۔ ماہین نے انہیں چائے پینے کے لیے زبردستی روک لیا تھا۔ ان سب نے چائے پی اور پھر وہ اجازت لے کر اٹھ گئے۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ ماہین بھی انہیں چھوڑنے باہر تک گئی تھی۔ اب سوائے جانا اور ماہر کے کوئی بھی نہ تھا۔ جانا بھی اپنا بیگ کندھے کے ساتھ لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ ماہر نے اسے بے حد پیارے انداز میں پکار کر اسے ٹھٹک کر روکنے پر مجبور کر دیا۔ سنو نا اے سنگ مرمر! جانا نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ پھر کب ملو گی؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ جانا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پاگل بدو بددماغ! لگتا ہے کہ نینا سے رشتہ طے ہونے کے بعد یہ بھی اسی طرح پاگل ہو گیا ہے۔ جانا خود سے بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہر جلدی سے ٹیرس پر آ گیا۔ اب وہ ٹیرس پر کھڑا جانا کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جانا کی نگاہ اچانک ہی ٹیرس پر کھڑے ماہر پر رکی تھی، جس پر ماہر اسے خود کو دیکھتا پا کر مسکرایا تھا۔ جانا ارم کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، وہ دیکھو بیچارہ مجنوں، لیلا کو دیکھنے کے لیے ٹیرس پر کھڑا ہوا ہے۔ ارم نے بھی سر اٹھا کر ماہر کو دیکھا تھا۔ اب وہ دونوں ہنسی تھیں۔ یہ تو پکا والا مجنوں لگ رہا ہے۔ ویسے بیچاری بانکی کے ساتھ ان سب میں بہت برا ہو گیا ہے۔ اس بیچاری کا دل ہی ٹوٹ گیا ہے۔ جانا افسوس کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ ارم بھی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ لوگ حویلی واپس آ چکے تھے۔ زران نے پھوپھی جان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اس کی جانا کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو پھر وہ سدرا کیا کسی اور لڑکی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ زران کا فیصلہ سن کر پھوپھی جان پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ زران کی ضد کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اگر وہ ایک بار اپنی ضد پر اڑے جاتا تو پھر وہ اپنی ضد منوا کر ہی دم لیتا تھا۔ لیکن پھوپھی جان ترنم جہاں کی بیٹی کو ہرگز بھی اپنی بہو اور اس خاندان کا مستقل حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ تو اسے اس حویلی سے نکالنے کے منصوبے سوچ رہی تھی، تو کجا اسے بہو بنا کر ہمیشہ سے اس حویلی میں رکھ لیتی۔ اس نے سوچا کہ ارسلان سے ہی بات کر لوں اب اس بارے میں۔ وہ ارسلان شاہ سے بات کرنے چلی آئیں۔ دیکھو ارسلان، مونا خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ ارم اور نینا کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے اور سدرا کو بھی ہم نے زران کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ اب رہ گئی تمہاری لڑکی۔ گھر میں اور کوئی لڑکا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم اسے منسوب کر سکیں۔ حاتم ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو ہم جانا کو اس کے ساتھ بیاہ دیتے۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ جانا کا بھی کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اسے بھی اپنے گھر کا کر دیں۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بیٹی کا معاملہ ہے۔ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے اور لڑکی بھی کس کی بیٹی ہے؟ ترنم جہاں کی۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ پھوپھی جان نے ارسلان شاہ کو یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ جی جی آپا، آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ آپ کا جیسا دل چاہے آپ ویسا ہی کریں۔ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ پھوپھی جان مسکرائیں، کیونکہ ارسلان شامی نے اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ پھوپھی جان پر چھوڑ دیا تھا۔ اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ پھوپھی جان پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ پھوپھی جان اب ایک تیر سے دو شکار کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ زران کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ جانا کا رشتہ اس کے لیے ضرور لے گی، لیکن پہلے اس کے ایگزامز تو ہو جائیں، اور دوسری طرف وہ جانا کے ساتھ کا لڑکا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زران کو دھوکہ دے رہی تھی اور زران اسی میں ہی خوش ہو گیا تھا کہ پھوپھی جان جانا کے ایگزامز ہوتے ہی ارسلان شاہ سے اس کے لیے جانا کا ہاتھ مانگیں گی۔ جانا ماہر کے دیے ہوئے پھول اب واپس بھیج رہی تھی اور یہی بات ماہر کو پریشان کر رہی تھی کہ آخر جانا اس کے پھول کیوں واپس کر رہی ہے۔ اس نے کچھ سوچا اور اسے ایک لیٹر لکھ کر اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ تو شکر تھا کہ چوکیدار نے یہ خط اس تک پہنچایا تھا، ورنہ اگر یہ خط کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا پھر؟ پہلے اس پر کیا کم پابندیاں تھیں جو اب ماہر یہ سب کر رہا تھا۔ اسے تو موبائل فون کو ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہ تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ ترنم جہاں کی بیٹی تھی
اور یہی اس کا سب سے بڑا قصور تھا۔ جانا لیٹر لیتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ بقول اس کے کہ وہ لڑکا اب اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا اور اسے یہ پھول اور لیٹر بیچنے لگا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور پھر وہ لیٹر کھول کر پڑھنے لگی۔ پیاری جان جانا، مجھے نہیں معلوم کہ تم چند دنوں سے کیوں میرے بھیجے ہوئے پھول واپس کر رہی ہو۔ کیا وجہ ہے آخر؟ کیا بات میری کسی سے تم ہرٹ ہو گئی ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ پلیز مت کرو ایسا۔ کچھ تو ریسپونس دو میرے ان خطوط کا۔ میں نے تمہیں موبائل فون بھی دیا تاکہ تم میرے ساتھ بات کر سکو، لیکن تم نے موبائل ہی آف کر دیا۔ کیا وجہ ہے آخر ان سب کی کہ تم مجھ سے اتنا کترا رہی ہو؟ مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ آئی لائک یو ویری مچ۔ تم بہت زیادہ اچھی ہو۔ میں شاید تمہیں بچپن سے ہی پسند کرتا رہا ہوں۔ تم میری پہلی محبت ہو، میرے بچپن کی معصوم محبت۔ گرے آنکھوں والی وہ پیاری سی لڑکی مجھے بہت عزیز ہے اور میں اسے ہر حال میں پانا چاہتا ہوں، اور میں نے کوشش کر کے تمہارا نام اپنے کے ساتھ آخر جوڑ ہی لیا۔ جانا یہ پڑھتے ہوئے حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ یہ پاگل شخص ہے کون؟ کیسے وہ اسے اتنا جانتا ہے؟ کون ہے یہ لڑکا؟ وہ آگے پڑھنے لگی۔ اب تو ہماری بات طے ہو چکی ہے، پھر تمہارا مجھ سے یہ کترانا اور گھبرانا کیسا؟ واٹ؟ ہماری بات طے ہو چکی ہے؟ لیکن کب؟ جانا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا یہ لڑکا سائیکو ہے؟ کون ہے یہ سائیکو؟ مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ آگے پڑھنے لگی۔ میں نے تمہیں موبائل فون بھی اس لیے دیا تھا تاکہ تم مجھ سے بات کر سکو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اپنا سیل فون نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں موبائل گفٹ کیا تھا، لیکن تم نے موبائل ہی آف کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تو تمہارا ہی انتظار کرتا رہ گیا۔ تم چاہے لاکھ دفعہ مجھے دھتکارو، مجھے منہ نہ لگاؤ، لیکن میں اپنی کوششوں سے باز نہیں آؤں گا۔ شاید میں تمہیں پسند نہیں ہوں، لیکن میں اپنی ساری کوششیں کروں گا تاکہ میں تمہیں پسند آ جاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی محبت کا اظہار اسی طرح پھول بیچ کر کرتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ اقرار نہیں کر لیتی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ فقط تمہارا جانے جان، مائر نوید۔ جانا کو لگا کہ اس نے نام غلط پڑھا ہے۔ مائر نوید؟ جانا نے اپنی پوری کی پوری آنکھیں کھول دیں۔ مائر نوید؟ یہ نام جانا کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ تو کیا ان سب کے پیچھے مائر نوید کا ہی ہاتھ تھا؟ اس نے نفرت سے کہا۔ گھٹیا انسان وہ اس حد تک بھی جا سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہی تھا جو اتنے دنوں تک مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اپنی منگیتر ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے ایسی گھٹیا گفتگو کر رہا ہے۔ اسے تو اب سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اس نے جانا ارسلان شاہ کو آخر سمجھ کیا رکھا ہے۔ اس نے الماری سے اس کا دیا ہوا موبائل فون نکالا اور اس میں سم ڈال کر اسے آن کر دیا۔ اب وہ اس کا نمبر ڈائل پڑ رہی تھی، بیل جا رہی تھی۔ مائر نے جو ہی نمبر دیکھا اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک نہ ایک دن مجھے ضرور کال کرو گی۔ اس نے جھٹ سے اس کی کال ریسیو کی۔ ہائے جانا، کیسی ہو تم؟ وہ خوشگوار موڈ میں بولا۔ پہلے تک تو ٹھیک ہی تھی، لیکن تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اب میرا دماغ الٹا ہو گیا ہے۔ کیا؟ ہاں، تمہیں ایسی چوری حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ مائر یہ سن کر ہنسا۔ یار، اپنی منگیتر کو تحفہ اور پھول بیچنے میں کیسی شرم؟ منگیتر؟ میں کہاں سے ہوئی تمہاری منگیتر؟ مائر مسکرایا۔ کیا تمہیں نہیں پتا، یا پھر تم میرے منہ سے یہ سب سننا چاہتی ہو؟ دیکھو، اپنی بکواس بند کرو۔ مجھے تم سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ آئندہ مجھے نہ تو کوئی تحفہ بیچنا اور نہ ہی کوئی پھول۔ آئی بات سمجھ میں؟ ویسے بڑے ہی کوئی شرم کی بات ہے، شادی تمہاری نینا کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن تحفے اور پھول تم مجھے بیچ رہے ہو۔ واٹ؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری اور نینا کی شادی؟ دیکھو، زیادہ الو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اس معصوم سی شکل پہ مت جانا۔ میں آئندہ تمہارا لحاظ نہیں کروں گی۔ اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ جانا نے کال کاٹ دی۔ مائر حیرانگی سے اپنے موبائل کو دیکھنے لگا۔ یہ جانا کیا کہہ رہی تھی؟ یا پھر وہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہی ہے؟ نہیں، اس کے لہجے سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے۔ کہیں ماما کو تو کوئی غلط فہمی نہیں ہو گئی؟ ہاں شاید۔ مائر کو یاد آیا کہ کس طرح اس کی ماما نینا کے صدقے واری ہو رہی تھی۔ تو یہ بات تھی، مجھے ماما سے بات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ کافی دیر ہو جائے۔
وہ اپنی مس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا آ جاؤ، ماہین نے اسے اندر آنے کا کہا۔ ماہر اندر آیا تو اس نے دیکھا ماہین سونے کے چاند سیٹ بیڈ پر رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ ماہر وہیں ماہین کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہین اسے سونے کے زیورات دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو میں نے سونے کے چاند سیٹ خریدے ہیں، تمہاری اور سہیل کی بیویوں کے لیے، اچھے ہیں نا؟ ماہین نے پوچھا۔ جی ماما اچھے ہیں۔ چلو یہ تو اچھا ہے کہ تمہیں پسند آ گئے، بس ارم اور نینا کو بھی پسند آ جائیں۔ نینا؟ ماہر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نینا، تمہاری ہونے والی دلہن، ماہین مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ سنتے ہی ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے آپ سے کب کہا کہ میں نینا کو پسند کرتا ہوں؟ تو کیا تم نینا کو پسند نہیں کرتے؟ ماہین نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ نہیں ماما، میں نینا کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر تم کسے پسند کرتے ہو؟ ماہین الجھ کر بولی۔ میں جانا کو پسند کرتا ہوں، ارسلان انکل کی بیٹی کو۔ کیا؟ جانا کو؟ ماہین بے یقینی سے بولی۔ تم جانا کو پسند کرتے تھے؟ جی ماما۔ تو پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم نینا کو نہیں بلکہ جانا کو پسند کرتے ہو؟ اب تو بڑوں میں یہ بات طے بھی ہو گئی ہے کہ میں تمہاری شادی نینا کے ساتھ کروا رہی ہوں، اب تو رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، صرف بات ہو چکی ہے نا، کون سا نکاح ہو گیا ہے؟ بیٹا تم سمجھ نہیں رہے، تم دونوں کی اب منگنی ہونے والی ہے۔ ماما میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف جانا ارسلان سے، ورنہ پھر کسی سے بھی نہیں۔ ماہر نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مگر ماہر بیٹا، میں اب آپا سے کیا کہوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے نینا کو نہیں بلکہ جانا کو اپنی بہو بنانا ہے۔ وہ ہرٹ ہوں گے بیٹا، ماہین بے بسی سے بولی۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، میں نینا سے تو ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جان لے آپ، اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کی کوشش کی تو پھر انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ماہر دھمکی دے کر نکل گیا اور ماہین نے اپنا سر تھام لیا۔ انجانے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ پھوپھی جان سے بات کروں اور اسے سب کچھ بتا دوں۔ ماہین نے پھوپھی جان کو کال کی۔ ہاں ماہین کہو۔ آپا مجھے آپ سے ایک بات کہنا تھی، بہت ضروری بات ہے۔ ہاں کہو ماہین۔ آپا دراصل مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ماہر نینا کو پسند کرتا ہے، دراصل ماہر جانا کو پسند کرتا ہے۔ کیا؟ جانا؟ پھوپھی جان کے سر پر بھی یہ نام ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ حویلی آ جاؤ، یہیں پر مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جی آپا ٹھیک ہے۔ ماہین حویلی روانہ ہو گئی۔ پھوپھی جان نفرت سے بولی، میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی، وہ لڑکی اس خاندان کا حصہ ہرگز بھی نہیں بننے دوں گی، میں نینا کے ساتھ ناانصافی ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک عزم سے بولی۔ ماہین حویلی آئی تو پھوپھی جان اسے اپنے کمرے میں لے آئی تاکہ اس بات کی کسی اور کو بھنک نہ پڑے۔ ماہین نے پھوپھی جان کو پوری بات بتا دی۔ یہ سن کر پھوپھی جان بولی، ہم تو اس لڑکی نے تمہارے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھانس لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ وہ لڑکی بہت چلاک اور مکار ہے، بالکل اپنی ماں ترنم جہاں پر گئی ہے، جو اپنی خوبصورتی کے جال سے مردوں کو پھنساتی تھی، اب وہی کچھ اس کی بیٹی بھی کر رہی ہے۔ پہلے اس نے میرے معصوم سے بیٹے زران کو پھنسایا اور جب وہاں دال نہ گلی تو اس نے ماہر کو پکڑ لیا۔ ماہین نہ سمجھی سے پھوپھی جان کو دیکھنے لگی۔ دیکھو ماہین، کہنے کو تو وہ میری بھتیجی ہی ہے، لیکن اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، جیسی حرکتیں ماں کی تھی بالکل ویسی ہی حرکتیں بیٹی کی بھی ہیں۔ ارسلان نے اس عورت کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا، بہت محبت کرتا تھا اس سے، مگر اس ناشکری عورت نے میرے بھائی کی محبت کی قدر ہی نہ کی اور دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی، اور پھر ایک رات وہ ہمارے خاندان کی عزت کو پاؤں تلے روند کر چلی گئی۔ اس کی اس معصوم شکل پر ہرگز بھی مت جانا، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بیٹے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی پھنسایا ہوا ہے، وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہے۔ خدا کے لیے ماہین اپنے بیٹے کی زندگی برباد مت کرو اس لڑکی کو بہو بنا کر، ورنہ خدا نہ خواستہ کل کو ماہر کے ساتھ بھی یہ لڑکی وہی کچھ کر جائے گی جو اس کی ماں میرے بھائی کے ساتھ کر کے گئی تھی۔ آخر خون کس کا ہے؟ اسی ترنم جہاں کا ہے نا؟ اثر تو رکھے گا نا؟ اب بھی وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ لو تم۔ پھوپھی جان کی باتوں نے ماہین کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماہین کا دل جانا کی طرف سے میلا کر دیا تھا اور اب وہ اپنے ماہر کی شادی اس لڑکی سے ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر آپا میں ماہر کو کیسے سمجھاؤں، وہ بہت ضدی ہے، اگر وہ اپنی ضد پر اڑ جائے تو پھر وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔
اس کا بھی میرے پاس علاج ہے۔ وہ کیا پا؟ پھوپھی جان نے جب مہین کو اپنے پلان سے آگاہ کیا تو مہین یہ سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس طرح جانا بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتی، ماہر اور زران کی بھی اس لڑکی سے جان چھوٹ جاتی۔ مگر مہین نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، جس کا اسے بعد میں بہت پچھتاوا ہونے والا تھا۔ پھوپھی جان بولی، بس اب تم جا کر ماہر سے یہ کہو کہ تم یہاں بات کر کے گئی ہو، اور ہم سب یہ جان چکے ہیں کہ ماہر نینا کو نہیں بلکہ جانا کو پسند کرتا ہے، اور یوں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، اور پھر ادھر میں جانا کی شادی کسی اور سے کروا کر اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گی۔ مہین مطمئن ہوگی، جی آپا میں ایسا ہی کروں گی۔ مہین واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مہین نے ماہر کو وہیں دیکھ کر کچھ مطمئن بلکہ نہیں اسے خوش کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اب اس کی جانا کے ساتھ شادی ہوگی۔ ماہر بہت خوش تھا یہ سن کر۔ اس نے دوبارہ سے جانا کو پھول بیچنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ بقول اس کے کہ اب تو ان کی بات طے ہو چکی ہے، اب جانا کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھوپھی جان وقتاً فوقتاً اس کے کان میں یہ زہر آہستہ آہستہ ڈالتی رہی تھی کہ جانا اچھی لڑکی نہیں ہے، مگر زران ہمیشہ ہی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، کیونکہ اسے جانا پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ آج زران جانا کو لینے آیا تھا۔ زران کو کالج کے باہر دیکھ کر جانا خوش ہو گئی تھی۔ ارے زران، تم آج یہاں؟ ہاں، میں نے سوچا کہ آج میں تمہارا ڈرائیور بن جاتا ہوں۔ زران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ ہاں ایک منٹ۔ جانا کو اچانک اپنی ایک نوٹ یاد آئی۔ میں ثانیہ سے اپنی نوٹ بک لینا بھول گئی ہوں، وہ لے کر آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنا۔ ہاں بس ابھی آئی، یہ کہہ کر جانا واپس کالج کے اندر چلی گئی۔ زران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، تبھی وہ سیکیورٹی اہلکار پھولوں کا بکے لیے زران کے پاس چلا آیا۔ زران نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی کہیے، کیا یہ جانا ارسلان شاہ کی گاڑی ہے؟ جی ہاں، میں اسے ہی لینے آیا ہوں، لیکن تم کیوں اس کا پوچھ رہے ہو؟ جی یہ پھول اسے دینے تھے۔ اس نے وہ پھولوں کا بکے زران کی طرف بڑھایا۔ یہ کس نے دیے؟ جی یہ تو نہیں معلوم، ایک لڑکا دے کر جاتا ہے، نام نہیں معلوم، پوچھنے پر یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے جانتی ہے۔ زران نے وہ بکے لیتے ہوئے پوچھا، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ جی شاید پچھلے 1 مہینے سے۔ کیا 1 مہینے سے؟ زران خود سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، میں انہیں دے دوں گا۔ جی شکریہ صاحب۔ وہ آدمی چلا گیا۔ زران نے ایک نظر پھولوں کو دیکھا، اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون لڑکا ہے۔ اس نے وہ بکے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اسے جانا سے ایسی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ آج اس کا مان اور بھروسہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ پھوپھی جان ٹھیک ہی کہتی تھی جانا کے بارے میں۔ جانا کب گاڑی میں بیٹھی تو زران نے خاموشی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ جانا کو حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تو اس کا موڈ بہت اچھا تھا، پھر اچانک اس کا موڈ کیوں اتنا آف ہو گیا ہے؟ وہاں سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ زران نے گاڑی حویلی کے باہر روکتی تھی، جانا اس کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے نکل کر اندر چلی گئی۔ زران کے پیچھے رکھا وہ پھولوں کا بکے اٹھا لایا، اس میں کارڈ تھا۔ اب زران وہ کارڈ کھول کر پڑھنے لگا۔ جانا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت خفا ہوگی میری اس حرکت پر، لیکن سچ یہی ہے کہ ماما کو ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ لیکن اب تم پریشان نہ ہو، میں نے ماما سے سب کچھ کلیئر کر دیا ہے، اور بہت جلد ہی وہ تمہارے گھر والوں سے بات کرنے آئیں گی پاپا کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہماری شادی ہوگی اور ہم ایک بہت خوش خرم زندگی گزاریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ پلیز اب یہ ناراضی چھوڑ دو اور مجھ سے بات کرو، میرا دل بہت اداس ہے، میں منتظر رہوں گا۔ یہ پڑھتے ہوئے زران کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے وہ کارڈ تروڑ مروڑ کر گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں جانا کیوں؟ کیا پھوپھی جان تمہارے بارے میں سب کچھ ٹھیک ہی کہتی تھی؟ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ لڑکا جانا کو تنگ کر رہا ہو۔ جانا ایسی نہیں ہو سکتی، مجھے اس پر یقین ہے۔ زران نے خود کو ایک جھوٹا دلاسا دیا تھا کہ کیا پتا وہ یہ سب جھوٹ ہو۔ جانا ایسی نہیں ہو سکتی، مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اپنی جانا پر شک نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس سے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانا کسی کو پسند کرتی ہو، ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ مجھے ہی پسند کرے، پر ایک کی پسند ہوتی ہے۔ میں خود کو اس پر زبردستی مسلط تو نہیں کر سکتا نا، وہ جسے پسند کرتی ہے اس کی اس کے ساتھ شادی ضرور ہونی چاہیے، اور میں اس کی اس میں ضرور مدد کروں گا،
اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ لیا تھا، حالانکہ اسے بہت تکلیف پہنچنے والی تھی، کیونکہ وہ جانا سے بچپن سے محبت کرتا رہا تھا۔ وہ گرے آنکھوں والی لڑکی جو سب سے الگ تھی، وہ اسے بچپن سے ہی بہت عزیز تھی۔ سوچا تھا کہ بڑا ہو کر وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ جانا کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے اتنا زیادہ بخار ہو گیا کہ اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی تھی اور صرف اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عدنان اسے شگفتہ کے ساتھ ہاسپٹل بھی لے گیا تھا، مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ شگفتہ اور ارم اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ عدنان بھی گاہے بگاہے اس کی خیریت پوچھنے آتا تھا۔ وہ اسے اپنی ارم کی طرح عزیز تھی۔ بخار کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ جب مائر نے دیکھا کہ جانا کچھ دنوں سے کالج نہیں آ رہی تو اسے تشویش ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر اسے پتا چلا کہ جانا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تو اس کے جانا کے لیے پھولوں کے ساتھ ایک کارڈ بھی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ یہ جانا کے گھر دے آئے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت سے جانا کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو ویسی غلطی ہرگز بھی نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے وہ پھول کے ساتھ کارڈ حویلی کے ایک ملازم کو دیا کہ مائر صاحب نے یہ جانا بی بی کے لیے بھیجے ہیں، اور اس ملازم نے بانکی کو وہ پھول دیتے ہوئے کہا کہ وہ جانا کو دے آئے، یہ مائر نے اس کے لیے بھیجے ہیں۔ لیکن قسمت خراب تھی کہ جانا کے کمرے کی طرف جاتی بانکی کے ہاتھوں میں وہ پھول پھوپھی جان نے دیکھ لیے، اور بانکی کے ہاتھوں سے وہ پھول لیتے ہوئے بولی، کس کے لیے ہیں؟ جی یہ مائر صاحب نے بھیجے ہیں جانا بی بی کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ لیکن بڑی بیگم صاحبہ، یہ جانا بی بی کے لیے ہیں۔ ہاں میں اسے دے دوں گی، تم اب جاؤ اور یہاں سے جا کر اپنا کام کرو۔ جی بیگم صاحبہ۔ کچن کی طرف جاتی بانکی سوچ رہی تھی کہ ہائے کاش میں بھی کبھی بیمار ہوتی اور مائر جی ہمارے لیے یوں ہی پھول بھیجتے، مگر ہماری ایسی قسمت کہاں، کہاں مائر جی اور کہاں ہم۔ ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے کہ غریب گھرانے میں شہزادی پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے تو محلوں میں پیدا ہونا چاہیے تھا اور محلوں میں پیدا ہونے کے لائق تھی، لیکن میری قسمت نے دروازے پر دستک دے دی۔ وہ قسمت کو کوستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ پھوپھی جان سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے پھولوں کے بیچ میں رکھے کارڈ کو دیکھا اور پھر وہ کارڈ کو کھول کر پڑھنے لگی۔ السلام علیکم جانا، میں نے تمہاری طبیعت کے بارے میں سنا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ سن کر کہ تم کچھ دنوں سے بہت بیمار ہو اور کالج بھی نہیں آ رہی۔ مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے یہ سن کر۔ پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم اب مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن میں نے ماما کو سب کچھ بتا کر کلیئر کر دیا ہے۔ ماما نے تمہاری پھوپھی جان سے بھی بات کر کے آئی ہیں، وہ سب ہمارے رشتے پر راضی ہیں، اور ڈیڈ کے آتے ہی ہماری منگنی بھی ہو جائے گی۔ پھر تو تم خوش ہوگی نا؟ اب تم مجھ سے ناراضگی ختم کر دو۔ آج شام مجھ سے بات کرنا، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ اگر تم نے مجھے کال نہ کی تو پھر میں ہی تمہیں کال کروں گا، سمجھی تم؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، وقت تمہارا مائر۔ یہ پڑھتے ہوئے پھوپھی جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک خیال کوندا تھا۔ اس نے جھٹ سے ایک آدمی کو کال ملائی تھی۔ ہاں سنو شوکت، تم کل حویلی چلے آنا، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری کام کروانا ہے۔ کون سا ضروری کام؟ پھوپھی جان نے اسے کام بتایا۔ ہاں پیسوں کی تم بالکل بھی فکر مت کرنا، تمہیں پیسے مل جائیں گے جتنے تم کہو گے، بس میرا کام پورا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے جواب سن کر پھوپھی جان مطمئن ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل میں تمہارا انتظار کروں گی، وقت پر آ جانا۔ اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ پھوپھی جان نے کال کاٹ دی۔ وہ نفرت سے بولی، ترنم جہاں 21 سال پہلے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا، اب وہ سب میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کروں گی، کیونکہ سلطانہ اپنا بدلہ لینا کبھی بھی نہیں بھولتی۔ اب میں تمہاری بیٹی کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے اس حویلی سے باہر نکالوں گی، دیکھنا تم۔ یہ سلطانہ کا ترنم جہاں سے وعدہ رہا، وہ ترنم جہاں سے گویا تھی۔ میں تمہاری بیٹی کو برباد کر دوں گی، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے برباد کیا تھا۔ اب اگر میں نے تمہاری بیٹی کی تم سے بھی زیادہ ابتر حالت نہ کی تو سلطانہ شاہ نام نہیں میرا۔ وہ انتہائی زہریلے لہجے میں بولی، بس کل کا سورج طلوع ہونے دو۔ شام کو ارم جانا کو زبردستی باہر لے آئی تھی کہ آخر کب تک تم یوں ہی کمرے میں بند رہو گی، اس طرح تو تم اور زیادہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اسے حویلی کے بہت بڑے کھلے لان میں لے آئی تھی۔ آتے وقت اس نے کچن میں کھڑی بانکی سے 2 کپ چائے لانے کا کہا تھا۔ وہ دونوں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر جوتے اتار کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کو باہر نکلتے دیکھ کر پھوپھی جان سیدھا جانا کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ اس کے پاس بہت اچھا موقع تھا۔ وہ اس کے پورے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آ ہی جائے گا،
اس نے الماری کھولی کیونکہ اس پر چابی بہت پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور اس سے تلاشی لینے لگی۔ اسے بہت کچھ بطور ثبوت مل گیا تھا، بہت سے پھولوں کے بکے، کارڈز اور سب سے بڑھ کر موبائل فون۔ یہ اسے بدنام کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تھا۔ پھوپھی جان نے وہ سب کچھ ہتھیا لیا تھا اور ساتھ میں الماری کی چابی بھی ساتھ لے لی۔ پھر جس طرح سے وہ آئی تھی اسی طرح کمرے سے نکل بھی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بانکی ان کے لیے 2 کپ چائے کے لے آئی۔ یہ لے آپ کی گرما گرم چائے، وہ چائے کے کپ نیچے رکھتے ہوئے بولی۔ وہ جب جانے لگی تو اسے اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، جانا بی بی، آپ کو پھوپھی جان نے وہ پھول دیے تھے۔ پھول؟ کون سے پھول؟ وہ مائر جی نے آپ کے لیے بھیجے تھے، لیکن پھوپھی جان نے مجھ سے چھین لیے کہ وہ تمہیں دے دیں گی۔ یہ سننا تھا کہ جانا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے جانا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ارم مجھ سے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ ارم پلیز کچھ کرو ورنہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ آخر بات کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جانا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے ارم کو پوری بات بتا دی۔ ارم نے بانکی کو وہاں سے جانے کا کہا۔ ارم اب اسے ڈانٹ رہی تھی، تم نے یہ سب ہونے کیوں دیا؟ میں نے یہ سب نہیں کیا، وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کتنی بار کہا بھی تھا کہ میری جان چھوڑ دے اور مجھے یہ سب بیچنا بند کر دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب میں کیا کروں گی؟ پلیز کچھ کرو ورنہ پھوپھی جان مجھے نہیں چھوڑیں گی، وہ سب کو بتا دیں گی۔ جانا رونے لگ گئی تھی۔ اسے اپنے کردار کا خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں وہ سب لوگ بھی اسے اپنی ماں کی طرح نہ سمجھ لیں کہ میں بھی اپنی ماں ترنم جہاں کی طرح ہی نکلی۔ چلو ہم کمرے میں بھی چلتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئی۔ سب سے پہلے انہیں وہ موبائل فون اور پھول اور کارڈز وغیرہ کو ٹھکانے لگانا تھا، لیکن وہ تب زیادہ پریشان ہو گئی جب انہیں الماری کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ ابھی تک تو یہیں پر تھی۔ وہ دونوں مل کر چابی ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کمرے میں ہوتی تو ملتی نہ، وہ تو پھوپھی جان اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ پھوپھی جان ہی لے کر گئی ہیں، جانا خوف زدہ ہو کر بولی۔ اب تو ارم بھی آگے کا سوچ کر ڈر رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری طرف سے پھوپھی جان نے اب تک کوئی رد عمل بھی نہیں دیا تھا۔ رات سے صبح بھی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ شاید پھوپھی جان کچھ بھی نہیں جانتی، مگر وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کے آنے سے پہلے تک کی تھی۔ پھوپھی جان نے کلا کر کے مہین کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والی تھی، لیکن ان سب سے پہلے انہیں مائر کو جلد از جلد یہاں سے بیچنا تھا تاکہ عین وقت وہ آ کر سارے کھیل کا مزہ نہ خراب کر دے۔ مہین نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، اب اسے جلد از جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ زران پھوپھی جان کے کمرے میں آیا۔ پھوپھی جان اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ میری جان زران، تم یہاں اس وقت؟ جی پھوپھی جان، نیند نہیں آ رہی تھی۔ زران بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنا سر پھوپھی جان کی گود میں رکھ دیا۔ پھوپھی جان آہستہ آہستہ بڑے پیار کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس نے بات شروع کی، پھر تم نے جانا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ پتہ نہیں پھوپھی جان۔ پھوپھی جان کچھ دیر توقف کے بعد بولی، مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی زران۔ جی کہے پھوپھی جان۔ میں جانتی ہوں کہ جو بات میں تم سے کہنے جا رہی ہوں وہ یقیناً تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ یہ جانان کے بارے میں ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ زران یہ سن کر اٹھ بیٹھا۔ جانا کے بارے میں؟ ہاں اسی کے بارے میں۔ جانا کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ آپ کو کس نے یہ سب بتایا؟ کسی لڑکے نے جانا کو اجگار پر پھول بھیجے تھے، ورنہ وہ تو اسے شاید کالج میں ہی ہر روز پھول دیتا تھا، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے کچھ دن کالج نہ گئی تو اس لڑکے نے اسے پھول گھر پر ہی بھیج دیے۔ یہ تو آج میں نے دیکھ لیا تھا، ورنہ کہ شاید ہمیں یہ کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ وہ لڑکی ہم سے یہ سب چھپاتی ہی رہتی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا میری بات پر تو میرے پاس وہ پھول بطور ثبوت اب بھی موجود ہیں، اگر کہو تو میں تمہیں ابھی دکھا سکتی ہوں۔ نہیں پھوپھی جان، مجھے آپ کی بات پر پورا بھروسہ ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ۔ پھوپھی جان اسے اجازت دے کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اب تو شک کی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ وہ لڑکا تو آج حویلی تک بھی جانا کے پیچھے آ گیا، اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ شاید جانا بھی اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، مجھے ہی ان دونوں کے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے۔ زران نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ پھوپھی جان نے کچھ سوچا اور پھر اٹھ کر ارسلان شاہ کے کمرے میں چلی آئی۔ ارے آپا، آپ یہاں اس وقت؟ سب خیریت ہے نا؟ بس ایک بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی۔ کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے آپا؟ تمہاری بیٹی کے بارے میں ہے یہ سن کر ارسلان شاہ پوری طرح سے پھوپھی جان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا کر دیا ہے اس نے؟
میں نہ کہتی تھی کہ اس پر نظر رکھو، اس عورت کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ضرور یہ کوئی نہ کوئی ایسا گل کھلائے گی کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو شرمندگی ہوگی۔ کیا کہا ہے اب اس لڑکی نے؟ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ چکر؟ ارسلان شاہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ بالآخر اس کی بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلی تھی نا۔ اس کے دل میں جانا کے لیے نفرت بڑھ آئی تھی۔ میں کل صبح تم سب لوگوں کے سامنے وہ سارے ثبوت رکھوں گی، پھر تم لوگ مجھے بتانا کہ ہمیں کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ کل صبح میں اس لڑکے کی کالی کرتوتوں کا پردہ سب گھر والوں کے سامنے چاک کروں گی۔ فی الحال تم سو جاؤ، یہ کہہ کر پھوپھی جان چلی گئی، لیکن ارسلان شاہ کا سارا چین سکون برباد کر کے وہ ساری رات سو نہ سکا تھا۔ دل نے کئی بار یہ خواہش کی تھی کہ ابھی جانا کمرے میں جا کر وہ جانا کا گلا گھونٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دے، لیکن اس کے بقول وہ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماہر کو یہاں سے بیچنے کے لیے ماہین نے ایک بہت بڑے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ ماہین نے اس سے اور سہیل سے جھوٹ کہا کہ وہ نوید کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ICU میں ہے، ان کی حالت خطرے میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ماہین نے بہت پہلے سے ہی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی، بس انہیں جانے کے لیے ایک خبر کی ضرورت تھی، سو وہ خبر بھی انہیں مل گئی تھی۔ ماہین نے یہ جھوٹ اس لیے کہا تھا کہ صرف اور صرف ماہین کو پاکستان سے باہر لے جائے تاکہ وہ جانا کو ماہر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور پھر ماہین صرف ماہر کو لے کر کینیڈا نوید کے پاس چلی گئی۔ سہیل بھی آنا چاہتا تھا، لیکن ماہین نے اسے یہیں پر رکنے کا کہا کہ وہ یہیں پر رک جائے، وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ ماہین نے جیسا پھوپھی جان کے ساتھ پلان کیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پلان کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی پر کیا بیتنے والی ہے۔ صبح سویرے ہی پھوپھی جان نے سب کو بلا کر جمع کر لیا تھا۔ سب ایک ساتھ کھڑے پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جانا کو بھی پھوپھی جان نے بلا لیا تھا، وہ ڈرتی ڈرتی وہاں آئی تھی۔ میں نے تم سب لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے کیونکہ مجھے تم سب لوگوں کے سامنے کسی کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش کرنا تھا۔ آپا کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ شگفتہ نے پوچھا۔ تبھی پھوپھی جان نے بانکی سے کہا، جاؤ بانکی ڈرائنگ روم میں بیٹھے لڑکے کو بلا کر لاؤ۔ جی بیگم صاحبہ۔ بانکی وہاں سے چلی گئی۔ آپ کس لڑکے کی بات کر رہی ہیں آپا؟ اس بار عدنان نے پوچھا تھا۔ سب نہ سمجھی سے پھوپھی جان کو دیکھ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دراصل جانا کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ کیا؟ یہ سنتے ہی سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہی یہ الزام سن کر جانا بول پڑی، نہیں پھوپھی جان، یہ سب جھوٹ ہے، یہ الزام ہے مجھ پر۔ اچھا، تو یہ سب جھوٹ اور الزام ہے؟ پھوپھی جان جانا کی طرف مڑی۔ میرے پاس ثبوت بھی ہیں، کہو تو باجی دکھاتی ہوں۔ اور پھر پھوپھی جان ماہر کے وہ سارے دیے ہوئے پھول، کارڈز اور وہ موبائل فون لے کر آئی۔ دیکھ لو تم سب لوگ بھی۔ یہ سب دیکھ کر جانا کی ٹانگیں مزید کھڑے رہنے سے اس کا ساتھ چھوڑنے لگی تھی، کیونکہ پھوپھی جان کی پلاننگ کر کے آئی تھی۔ جہاں جہاں ماہر کا نام لکھا ہوا تھا وہاں سے اس نے اس کا نام چاک کر دیا تھا، اور اب وہ اس کا نام کسی اور لڑکے کے ساتھ لے رہی تھی۔ تم سب لوگ بھی دیکھو۔ نینا، نسرین اور باقی سب نے بھی وہ کارڈز اٹھا لیے اور مزے لے لے کر بلند آواز سے پڑھنے لگی تاکہ وہ ارسلان شاہ، خاص کر عدنان شاہ، شگفتہ، زران اور ارم کو سنا سکے، کیونکہ وہ لوگ ہی ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے آئے تھے نا۔ ارسلان شاہ نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، تبھی بانکی اس لڑکے کو وہاں لے آئی، جسے دیکھ کر جانا کے ساتھ باقی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہی ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ جانا کا چکر چل رہا تھا۔ پھوپھی جان اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو جانا سے دگنی عمر کا تھا۔ سامنے رنگ کا وہ آدمی کسی طور پر بھی جانا کے قابل نہ تھا۔ جانا بول پڑی، یہ جھوٹ ہے پھوپھی جان، میں اسے جانتی تک نہیں، نہ جانے یہ کون ہے، آپ مجھ سے قسم لے لیں میں اسے نہیں جانتی۔ اچھا، تو پھر میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا تم اس لڑکے سے فون پر باتیں نہیں کرتی تھی؟ بتاؤ بیٹا تم ان سب کو۔ وہ آدمی جانا کو دیکھنے کے بعد باقی سب کو بھی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، ہم دونوں کی اکثر فون پر بات بھی ہوتی رہتی ہے، میں نے اسے فون بھی لے کر دیا تھا۔ تم اس سب کو بتاؤ نا، وہ جانا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ بھی بتاؤ کہ میں تمہیں ہر روز کالج کے باہر پھول بھی بیچتا ہوں، کل بھی تمہاری بیماری کا سن کر میں نے تمہارے گھر پر پھول بھیجے تھے۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی، آپ لوگ میرا یقین کریں۔ ایسے الزامات سن کر جانا رو پڑی تھی۔ ارم جانا کے حق میں بول پڑی تھی، پھوپھی جان جانا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو اسے جانتی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ پھول، یہ کارڈز اور یہ موبائل فون کیا ہے پھر؟ یہ کس نے دیے ہیں؟ تو پھر کس لڑکے نے دیے ہیں بتاؤ؟ اگر اس نے نہیں دیے تو پھر کسی اور لڑکے نے دیے ہوں گے، ہے نا؟ کیا نام ہے اس کا بتاؤ، سامنے لاؤ اسے۔
یہ تو اس سے پہلے کہ علم کچھ بولتی جانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش کروا دیا، کیونکہ اگر وہ ماہر کا نام بھی لیتی تو کسی نے یقین کرنا تھا، پھر بھی اسے ہی قصوروار سمجھا جاتا۔ عدنان نے ایک آواز سے پوچھا کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو۔ جانا بیٹا، کیا یہ سب سچ ہے؟ نہیں چاچو، یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر بہتان لگایا جا رہا ہے، میرا یقین کریں آپ لوگ۔ وہ روتی ہوئی اب سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کتنے جھوٹ سے کہا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ تم مجھے نہیں جانتی؟ تم نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، تو پھر اب یہ سب کیوں کہہ رہی ہو تم؟ بتاؤ نا انہیں، کہو نا دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو تم اپنی، جانا چلائی تھی، بند کرو اپنی یہ بکواس، نسرین بول پڑی۔ بلاخر ترنم جہاں کے خون نے جوش مار ہی دیا، نکلی نا ترنم جہاں کی بیٹی۔ پہلے ماں نے اس خاندان کی عزت کا جنازہ نکالا اور اب رہی سہی کسر بیٹی نے پوری کر دی۔ آپ لوگ میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جانا روتے ہوئے سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ آپ لوگ میرا یقین کریں، پھوپھی جان جھوٹ بول رہی ہیں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ بابا، بابا آپ تو یقین کریں مجھ پر۔ وہ ارسلان شاہ کے پاس چلی آئی۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب مجھ پر بہتان لگایا جا رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں اس کو نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ جانا ارسلان شاہ کا بازو پکڑے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا آپ اپنی بیٹی پر یقین کریں کہ آپ کی بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، آپ نے بیٹی کے ہمیشہ پہلے آپ کی عزت کے بارے میں سوچا ہے، آپ کی عزت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ یہ سب پھوپھی جان کی سازش ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ یقین کریں بابا، وہ روتے بلکتے ہوئے ارسلان شاہ کا بازو پکڑے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ارسلان شاہ کی زناٹے دار تھپڑ اس کا منہ بند کر گئی۔ اس کے ہاتھ سے ارسلان شاہ کا بازو چھوٹ گیا، وہ بے یقین سے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ اتنی زوردار تھی کہ جانا کے سفید گال پر ارسلان شاہ کی انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ گیرے آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ ارسلان شاہ نفرت سے بولے، تم مر کیوں نہیں گئی؟ ہاں، جس دن تم پیدا ہوئی تھی مجھے تمہیں اسی دن ہی گلا گھونٹ کر تمہیں مار دینا چاہیے تھا۔ بابا، وہ بے یقینی سے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ مت کہو مجھے بابا، نہیں ہوں میں تمہارا بابا، آج کے بعد میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مر چکی ہو میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرا اب تم سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے۔ آج سے تم سب لوگ سن لو، میرا اس لڑکی سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، مر چکی ہے میرے لیے اب۔ بابا ایسا مت کہیں بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ جانا اس کا بازو پکڑے ارسلان شاہ کے آگے گر گرا رہی تھی، مگر اس بے حس انسان پر اس کے رونے بلکنے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارم، عدنان اور شگفتہ سر جھکائے اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، دور رہو مجھ سے۔ ارسلان شاہ نے جانا کو خود سے دور کیا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانا وہیں فرش پر ڈیر سی گئی اور بلک بلک کر رو پڑی۔ اب وہ روتے ہوئے زران، شگفتہ، عدنان اور ارم کو بتا رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر کون یقین کرتا؟ اتنے ثبوت کافی تھے جانا ارسلان شاہ کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے۔ پھوپھی جان کے حکم پر سوائے ارم کے سب جانا کو وہیں پر روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارم جانا کے پاس وہیں ہی بیٹھ گئی تھی اور اسے دلاسے اور تسلیاں دینے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، تم ان سب کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ وہ سب تمہیں ماہر نے دیے تھے؟ میں اگر بتا بھی دوں تب بھی انہوں نے مجھے ہی قصوروار سمجھنا ہے نا، اس سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ میرا ماہر کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ جانا روتے ہوئے بولی۔ ارم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آ کر جانا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارم بے بسی سے اسے بس روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھوپھی جان ارسلان شاہ کے کمرے میں چلی آئی۔ کامران شاہ، عدنان شاہ اور نعمان شاہ کو بھی اس نے بلا لیا تھا۔ بھائی جان، جو بدنامی باہر ہونی تھی وہ گھر میں ہی ہو گئی، اس سے پہلے کہ یہ بات گھر سے باہر نکلے اور ہماری بےعزتی ہو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ یہ بدنامی بس گھر تک ہی محدود رہ جائے۔ ہم خاندان کی مزید بدنامی ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ہم ایسا کیا کریں کہ یہ بدنامی اس گھر تک ہی محدود رہ جائے؟ نعمان شاہ نے پوچھا تھا۔ پھوپھی جان بولے، ہمیں جانا کو اسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دینا چاہیے۔ عدنان شاہ یہ سن کر بول پڑا، آپا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے وہ کیسا لڑکا ہے، وہ جانا کے بارے بالکل بھی لائق نہیں ہے، کیسا خاندان ہے، کیا کرتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں،
हम भला कैसे अपनी बच्ची यूं सौंप सकते हैं? अदनान ने पुप्पी जान के फैसले पर एहतजाज किया था। हाँ तो खुद ही पसंद किया है ना, हम क्या कर सकते हैं? कौन सा हमने उसे पसंद किया है? पुप्पी जान नखुबत से बोली। सैयद अरसलान शाह बोले, आपा आपके दिल में जो भी आए आप उसके साथ करें, बस उसे इस घर से दफा करें, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अदनान ने अफसोस से इस संगदिल बाप को देखा था जो अपनी औलाद से इतनी नफरत करता था। ठीक है, फिर हम आज ही उसका इस लड़के के साथ निकाह करके उसे यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत करते हैं। अदनान इस फैसले पर एहतजाज करता रह गया, मगर उसकी किसी ने भी एक ना सुनी। फूफी जान ने निकाह पढ़ने के लिए मौलवी साहब को बुला लिया था। जाना को शगुफ्ता लेने आई थी। चलो बेटा। कहाँ? मामा आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? इरम ने पूछा था। जवाब में शगुफ्ता पहले खामोश रही थी। मामा बताए ना, आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? इसका निकाह हो रहा है। निकाह? किसके साथ? उसी लड़के के साथ। क्या ये नहीं हो सकता? फूफी जान ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हैं इस पर? ये सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि अरसलान बाई का भी यही फैसला है। ताया अबू ऐसा कैसे कर सकते हैं? इरम इस फैसले पर फट पड़ी थी। जाना को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका सगा बाप उसके साथ ये सब कर रहा है। नहीं, मैं नहीं करूंगी इस लड़के के साथ निकाह। जाना पीछे होती हुई बेड से जा लगी। मैं नहीं करूंगी ये निकाह। प्लीज चची जान मुझे बचा लें। जाना वहीं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। शगुफ्ता की आंखें भीग गई थी। इससे ये सब मजीद देखा न गया तो वो कमरे से निकल गई। वो इस मासूम के साथ जबरदस्ती होते हुए नहीं देख सकती थी। इरम ने जाना को खुद से लगा लिया था। जाना रोते हुए कह रही थी, मायर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तुम ही हो इन सब के जिम्मेदार। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। अल्लाह करे तुम मर जाओ। मर जाओ तुम मायर नवीद। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी तुमने। तुमने मुझसे मेरे सारे ख्वाब छीन लिए। मैं तुम्हें उसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मायर नवीद कभी भी नहीं। इरम वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई थी ताकि वो मायर को कॉल करके उसे सब कुछ बता दे कि उसकी एक गलती की वजह से यहाँ पर जाना के साथ क्या हो रहा है। शायद वो यहाँ आकर जाना को बचा ले। वो इसी उम्मीद पर मायर को कॉल मिला रही थी, लेकिन माहीन के इसका मोबाइल ऑफ कर दिया था क्योंकि वो ये सब पहले से जानती थी कि क्या पता जाना उसे कॉल करे और उसे सब कुछ पता चल जाए। इसीलिए उसने बड़ी एहतियात के साथ मायर का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर उसे पावर ऑफ कर दिया था। इरम बेबस हो गई थी। मायर का मोबाइल ही ऑफ जा रहा था। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जाना को इस जहन्नम से बचाऊं? उसने सुहेल को कॉल की थी। हाँ इरम कहो, कैसी हो? सब खैरियत है ना? तुमने मुझे आज कैसे कॉल कर ली? कुछ भी खैर नहीं है सुहेल, इरम रोते हुए बोली। हुआ क्या है आखिर? सुहेल परेशान हो गया था। मायर कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तो मामा के साथ कनाडा गया हुआ है। डैड को हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है आखिर? इरम ने रोते हुए उसे पूरी बात बता दी। ओह, ये तो सच में जाना के साथ बहुत ही गलत हुआ है। अभी वो सुहेल के साथ बात कर ही रही थी कि उसने देखा पुप्पी जान जाना को जबरदस्ती कमरे से ले जा रही थी। इरम ने कॉल काटी और जल्दी से पुप्पी जान के पीछे लपकी। उसे जाना को हर हाल में बचाना था। पुप्पी जान उसे घसीटती हुई वहां ले आई जहां पर सभी घर वाले मौजूद थे। मौलवी साहब के साथ ही वो लड़का भी बैठा हुआ था जिसके साथ जाना का जबरदस्ती निकाह किया जा रहा था। खुदा के लिए ऐसा मत करे मेरे साथ। आप सबको अल्लाह का वास्ता, खुदा के लिए मत करे। जाना गिड़गिड़ाते हुए हर एक की मिन्नत कर रही थी, मगर वहां पर सभी खामोश तमाशाई बने बैठे थे। कोई भी उसकी आह बका नहीं सुन रहा था। सभी ने अपने कान लपेट लिए थे जैसे। जाना ने एक निगाह एक लड़के पर डाली जिसके साथ उसका निकाह किया जा रहा था। ये देखकर वो और ज्यादा रोने लगी थी। मत करे, खुदा के लिए मत करे ये सब, मैं मर जाऊंगी। खुदा का वास्ता है तुम सब लोगों को। मगर हर तरफ खामोशी ही थी। वो सब तो जैसे तमाशा देखने के लिए ही जमा हुए थे। पुप्पी जान ने कहा, मौलवी साहब आप इनका निकाह पढ़ाना शुरू करें। मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ाना शुरू किया। जब मौलवी साहब ने जाना से पूछा कि क्या उसे ये निकाह कबूल है, तो वो चीख पड़ी थी। नहीं है मुझे ये निकाह कबूल, नहीं करूंगी मैं ये निकाह। सुना तुम लोगों ने? अरसलान शाह उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, जिसकी वजह से वो सीधी फर्श पर जा गिरी। उसने निगाह उठाकर पास खड़े जरान को शिकवा की ना निगाहों से देखा था, जो उससे मोहब्बत का दावेदार था। लेकिन आज उसने भी इस नाइंसाफी पर अपने लफ्ज सी लिए थे। आपा आप निकाहनामे पर इसका जबरदस्ती अंगूठा लगवाएं, ये ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, प्लीज मुझे बचा ले। वो रोते हुए अदनान शाह से बोली। मगर वो भी तो बेबस था।
پھوپھی جان نے اس کا انگوٹھا پکڑ لیا اور زبردستی نکاح نامے پر اس کا انگوٹھا لگانے لگی۔ جانا اپنی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب تو پھوپھی جان کے ساتھ نسرین بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ان سب نے مل کر بلاخر جانا کا انگوٹھا نکاح نامے پر لگوا ہی لیا۔ جانا ساتھ جھکائے وہیں پر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی۔ اسے ناخودہ گناہ کی سزا دی گئی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر باقی سب گھر والوں کو۔ سب ہی قصوروار تھے اس کے، کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، خاص کر اس کے باپ نے۔ پھوپھی جان کے دل میں جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ آج اس نے 21 سال پہلے والا اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے ترنم جہاں کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لیا تھا۔ اب وہ بہت خوش تھی۔ ترنم جہاں کی بیٹی کو اس حویلی سے نکالنے کا مقصد بالآخر پورا ہی ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے سے کہا، اب سے یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، اب اسے یہاں سے دور لے جاؤ، اتنا کہ دوبارہ ہمیں اس کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ جانا نے نفرت سے اپنے باپ کو دیکھنے ہوئے کہا، دیکھنا ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے، آپ جن پر اندھا یقین کرتے ہیں، ایک دن یہی لوگ آپ آنکھوں سے اس پٹی کو اتار پھینکیں گے، اس دن آپ بہت پچھتائیں گے، مگر افسوس اس دن آپ کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ لڑکا جانا کو حویلی سے لے گیا۔ ارسلان شاہ نے اسی جوڑے میں ہی سنجان آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، لیکن اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ اسے بس اس بوجھ کو اتار پھینکنا تھا جس میں آج وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ انجان شخص جانا کو حویلی سے لے گیا تھا، بہت دور، کہیں کہاں پر وہ لوگ اسے ڈھونڈ بھی نہ سکتے ہوں۔ جانا ارسلان شاہ کو پوری دنیا میں ایک شخص سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور وہ تھا ماہر نوید۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سہیل بار بار ماہر کو کال کر رہا تھا تاکہ وہ اسے کچھ بتا سکے، لیکن اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ سہیل نے دوبارہ سے ارم کو کال کر کے خیریت پوچھی تھی، لیکن جو خبر ارم نے اسے دی تھی اسے سن کر سہیل کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بھائی کی ایک انجانے میں کی گئی غلطی کی وجہ سے ایک معصوم اور پاک دامن لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ سہیل کو ماہر پر اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ ماہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے واقعی میں بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ جانا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، اور ان سب کا ذمہ دار اس کا بھائی ماہر نوید ہی تھا۔ جائری ہے۔